پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شخص کسی جنگل بیاباں سے گزر رہا تھا۔ رستے میں اس نے کسی ایک جگہ پہ سڑک کے سائیڈ پہ اس نے دیکھا بالکل چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ سڑک کی سائیڈ پہ گرا پڑا ہے اور کپڑے میں لپٹا ہوا اور وہ رو رہا ہے مسلسل۔ اس نے بچے کو اٹھایا اور ادھر ادھر سے اس نے تفتیش کی اور پوچھوایا اور پوچھا کہ بچہ کس کا ہے، یہاں پہ کیسے آیا؟ تو کافی تگ کرنے کے بعد اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے، کوئی دوسرے دور بیرون ملک جانے والا قافلہ گزرا ہے، اور ان کو گزرے بھی بڑے ٹائم ہو گیا۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ ان کا کہیں یہاں پہ گر گیا ہے اور وہ خود پتہ نہیں کتنے میل دور پہنچ گیا۔ تاہم اس آدمی نے فیصلہ کیا کہ میرے پاس بھی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس بچے کو کیوں نہ میں اپنے گھر لے جاؤں اور اس کی اچھی پرورش کروں، تو اس کا وارث تو کوئی ہے نہیں، تو میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی اور میں بھی خوش ہو جاؤں گا، ہمیں وارث بھی مل جائے گا، تو اس کو ہم پالتے ہیں۔ وہ لے گیا اپنے گھر اور ویسے ہی ہوا، اس کی بیوی بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا چلو ہماری بھی اولاد والی حسرت پوری ہوئی، تو یہ بچے کو ہم پالتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بڑا اس کو محنت سے پالا، اچھی تربیت کی، اس کو پڑھایا لکھایا اس دور میں۔ تو جب وہ بڑا ہو گیا نا، جوان ہو گیا، تو پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اکثر بدلے لیتے تھے، انتقام لیتے تھے ایک دوسرے سے، کسی کا خون کا بدلہ خون جسے کہتے ہیں، کسی کا قتل ہو جاتا تھا نا، وہ پھر بڑا ہو کے وہ انتقام لیتا تھا۔ اس بچے کی بات نہیں کر رہا، اس بوڑھے آدمی کی بات کر رہا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ تو اس نے اپنے اس جوان بیٹے کو کہا اچھا تم اب بڑے ہو گئے ہو، تو اب اس طرح کرو کہ تم اپنی ماں کا دھیان رکھنا، میں تو بدلہ لینے فلاں فلاں ملک جا رہا ہوں، فلاں فلاں اتنا سفر طے کر کے۔ اس کے بیٹے نے کہا نہیں نہیں، میں اتنی ماں کا دھیان کیوں رکھوں، میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں بوڑھے باپ کو اکیلا تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں، ماں کو تو کسی کو یہاں پہ حوالے کر دیں گے، لیکن آپ کو میں اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بڑی بات ہے، میرا بیٹا جوان ہو گیا، مجھے اور کیا چاہیے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے اونٹ لیا اور تیاری کی اور اس پہ سامان لدا اور چل پڑے۔ ایک دو دن مسلسل سفر کرتے کرتے وہ ریگستان کے درمیان میں پہنچ گئے، جہاں پہ ان کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا۔ اس آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یار پانی ختم ہو گیا، بالکل تھوڑا سا پانی رہ گیا، تو مل کے گزارا کرنا ہے۔ اس کے بیٹے نے اب رنگ بدلنے شروع کر دی، اس نے کہا ابا جی مجھے پانی چاہیے، مجھے تو پانی نہ دیا تو مجھے تو کچھ ہو جائے گا۔ اس نے کہا یار بیٹا میں بھی تمہارے سامنے ہی ہوں، پانی ہے نہیں، کہیں کسی ٹھکانے لگیں گے تو شاید پانی مل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، مجھے تو کچھ ہو رہا ہے، آپ بھاڑ میں جاؤ، مجھے پانی چاہیے، مجھے کوئی چیز پیاس کے لیے کوئی چیز لا دو، میں اس طرح نہیں رہ سکتا۔ اس نے بیٹے کی آنکھوں کے تیور دیکھے اور آنکھوں میں دیکھا اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے وہ پانی جو بچا ہوا تھا اس نے اس بیٹے کو دیا اور اس نے وہ پانی پی لیا۔ اب اس نے کہا جی ابا جی مجھے اور پانی چاہیے، نہیں تو مجھے تو کچھ ہو جانا، میں تو کچھ بھی پینے کو تیار ہوں، میں پانی نہ ملا مجھے تو کچھ ہو جانا۔ اس نے کیا کیا کہ آگ جلائی، آگ جلا کے اس پہ جو پیچھے راکھ بچ جاتی ہے، سوا جسے کہتے ہیں، اس نے وہ ایک تیار کی سوا، اور اونٹ کے نا گال پہ اس حصے پہ اس نے نا چھری سے کٹ لگایا اور پیالے میں خون بھر لیا، اور اس کٹ کے اوپر نا زخمی اونٹ کے اوپر پھر اس نے وہ راکھ باندھ کے پٹی کر دی تاکہ اس کا زخم گل جائے گا، یہ خون کا پیالہ میں اس کو دیتا ہوں بیٹے کو، شاید یہ پی لے۔ اس نے آزمانے کے لیے اس کو خون کا پیالہ دیا اور وہ پی گیا۔ اس آدمی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خون کرنے کے لیے بھی یہ تیار تھا۔ اس نے وہ ابھی بھی اس کی پیاس نہ بجھ رہی۔ اس نے کہا ابا جی مجھے نہیں پتا، آپ بھاڑ میں جاؤ، مجھے کوئی چیز دو پینے کے لیے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا جی بات اس طرح ہے کہ میں نے تمہیں اس طرح جنگل سے لایا تھا، اب مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ اپنے خون اور دوسروں کے خون میں بڑا فرق ہے۔ اپنے خون نہیں بہاتے، دوسروں کے خون، پرائے خون بہا سکتے ہیں اور خون ہمارا پی سکتے ہیں۔ اس نے کہا چنانچہ تمہارا رستہ علیحدہ، میرا رستہ علیحدہ، آج کے بعد تم میرے کچھ بھی نہیں لگتے، اب تم نے یہ ثبوت دے دیا کہ تم ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا؟ یہ ہوتا فرق لے پالک میں اور اپنے خون میں۔ ہاں اولاد نہ ہو، لوگ لے پالک لیتے ہیں، اپنے خون سے ہو، اپنے رشتہ داروں میں ہو، اپنا بھانجا بھتیجا ہو، یا اپنے ریلیٹیوز میں سے کوئی اپنا بیٹا یا بیٹی اڈاپٹ کریں تو اس کا اور بیرونی ذاتوں والوں کا اور دور کے لوگوں کے بچے اڈاپٹ کرنے میں فرق تو ہوتا ہے نا، جتنی اچھی تربیت کر لیں۔ اس لیے ہمارا اسلام بھی لے پالک کے خلاف ہے، ہم خواہ خلاف نہیں ہے، اسی وجہ سے خلاف ہے کہ لے پالک جو ہوتے ہیں اس سے وفا کی امید نہ رکھیں، وہ بے وفا ہوتے ہیں۔